بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرس. بلال شفیق یوٹیوب چینل میں آپ کو خوشامدید کہتا ہوں. ویئرس میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا اور آپ کا عوامی رابطہ مزید تگڑا ہو. ویئرس آج کی ہماری سب سے بڑی جو بریکنگ نیوز ہے جس کو سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے وہ یہ ہے کہ اب اسلامی دنیا میں ایک ایٹمی قوت نہیں رہی, ایک ایٹمی پاور نہیں رہی, بلکہ دوسری ایٹمی پاور بھی آ چکی ہے. یعنی ہمیشہ ہم یہ فخر کرتے تھے نا کہ 57 اسلامی ملک ہے اور پاکستان واحد ایٹمی قوت ہے, واحد ایٹمی طاقت ہے, ہمارے پاس ایٹم بم ہے. ہم عام طور پہ یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستانی ایٹمی قوت ہے اور مسلم ورلڈ کو یہ لیڈ کر اور الحمدللہ ملیٹریلی ہم کر رہے ہیں. لیکن آج کی جو میں نے بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ ہے کہ اب پاکستان کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا اسلامی ملک بھی ایٹمی قوت بن چکا ہے. صرف اس کا اعلان کرنا باقی رہ چکا ہے اور اس بات کا اظہار میں نہیں کر رہا, 3 یورپی ممالک کر رہے ہیں جن میں فرانس ہے, جن میں جرمنی ہے, جن میں یونائٹڈ کنگڈم ہے. انہوں نے انڈائریکٹلی یہ میسج دے دی ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو کہ اب ایران بھی ایٹمی قوت بن چکا ہوا ہے. یہ ہے آج کی بریکنگ نیوز. یہ ہے اس خطے کا سینیریو چینج کرنے والی خبر جو اس خطے کی جیو پولیٹیکل ڈائنامکس ہم اکثر فیس کرتے رہے ہیں. اس خطے میں جو جیو اسٹریٹجک چیلنجز یا مسلم ورلڈ کے جو چیلنجز ہیں جس کے اثرات پاکستان پر بہت زیادہ پڑتے رہے ہیں وہ بدلنے جا رہے ہیں کہ ایران بھی ایٹمی قوت بن چکا ہے. اب وہ کیسے بنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر آپ کے علم میں ہوگا کہ 13 جون کو اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے. 2025 کی میں بات کروں, 13 جون 2025 کو. اچھا, اب اس حملے کا کیا امپیکٹ آیا یا کیا نقصان ہوا؟ ایران کے چیف آف آرمی سٹاف, ان کے جو انٹیلیجنس کے چیف, ان کے پاسداران انقلاب کے چیف, ان کے ٹاپ کے نیوکلیئر سائنٹسٹ, ان کے یعنی ایک جو پوری کی پوری جو اوپر کی ملٹری براس تھی یا ایٹامک سائنٹسٹ کی جو براس تھی, جو ان کی لیئر تھی, اس کو ریموو کر دیا گیا, وہ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا, اب دنیا کو یہ لگا یا ایون کہ پاکستان میں بہت سارے تجزیہ کاروں نے, وہ ہمارے سو کالڈ وہ ایک دینی اسکالر بھی ہیں, محمد علی مرزا, انجینئر مرزا جنہیں کہتے ہیں یوزلی, اور کچھ لوگ ان کے نام بگاڑتے ہیں. مجھے میرے رب نے منع کیا, میں کسی کا نام نہیں بگاڑ رہا. تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ایران گھٹنے ٹیک دے, ایران کے پلے کچھ نہیں ہے, اسرائیل نے اس کی درگت بنا دینی ہے, یہ فارغ ہو گیا ہوا ہے. آپ نے ایسی خبریں سنی, ہم نے بھی سنی. اچھا, لیکن ہم نے اس کے بعد دیکھا ایران نے ریٹیلیٹ کیا, رسپونڈ کیا. اس نے جو وہ سپر سونک میزائلز ہیں اور جو ان کے پاس بہترین قسم کے ڈرونز تھے, جو بھی ان کے پاس میزائل سے ریلیٹڈ ٹیکنالوجی تھی نا, انہوں نے اپنے رائیول ملک پر اس کے ذریعے حملہ کر دیا. اور آئرن ڈوم جسے اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کا بیک بون سمجھا جاتا تھا, اس کی بیک بون سمجھا جاتا تھا, اس کو بھی فیل کر دیا. یعنی اربوں ڈالر سے بنایا گیا ایک ڈیفنس سسٹم, اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ انوینسیبل ہے, اسے کوئی تسخیر نہیں کر سکتا, آئرن ڈوم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. پورے کا پورا جو خطہ ہے وہ سارے ممالک مل کے بھی وہ اسرائیل کو یا وہاں اپنی جو میزائلز ہیں ان تک نہیں داغ سکتے, وہ سب متھ بن گئی. اچھا, اس کے بعد امریکہ بہادر کودتا ہے اور اصفہان اور ننٹاس یہ 2 جگہ ہیں جہاں پر وہ ایرانی نیوکلیئر سائٹس پہ حملہ کرتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بنکر بسٹر بم کے ذریعے, میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ بنکر بسٹرز جو بم ہیں یہ 300-400 فٹ نیچے تک جا سکتے ہیں, کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ نیوکلیئر سائٹس ہیں تو اوبیسلی نیچے جا کے انہوں نے سارا وہاں پہ سائٹس بننی ہوگی, یورینیم کی انریچمنٹ ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے جی, وہ یورینیم کی افسردگی جو کہتے ہیں نا, اردو میں اکثر ورڈ بولتے ہیں کہ یورینیم کو ایک خاص لیول تک لے کے جانا, اس کے بعد اس سے نیوکلیئر ویپنز بنانا. اچھا, یہ بھی ہم سنتے رہے, لیکن اس پہ بھی ایران پیچھے نہیں ہٹا اور ایران نے پھر یہ اعلان کر دیا کہ خطے میں جہاں جہاں بھی امریکی اڈے ہیں اور اپنے رائیول کو جہاں تک بھی وہ نقصان پہنچا سکتا ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے ہر قدم یا ہر مین یوز کرے گا. اچھا, اس کے بعد جب قطر پر حملے ہوئے یا دیگر اسلامی ممالک جہاں پر ایرانین یہ سمجھتے تھے کہ امریکی اڈے ہیں, ہم نے ان اڈوں کو بھی نشانہ بنانا ہے, چاہے یہ اسلامی ورلڈ میں ہے چاہے کسی اسلامی ملک میں ہے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں. امریکہ بہادر کودا, دیگر ممالک کودے, انہوں نے جنگ کو سیز فائر کروا دیا, یہ جنگ بندی کروا دی. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ طاقتور ہو اور اگلا کمزور ہو وہ کبھی جنگ بندی کی طرف نہیں جاتا. اور یہاں پر جو ایک بریکنگ نیوز اور آپ کو دے رہا ہوں کہ امریکن انٹیلیجنس بیسڈ رپورٹ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ملی, اس میں اس بات کی انڈیکیشن دی گئی تھی کہ حضور والا یہ اٹامک پاور ہے
اور اگر یہ بات یہاں پر نہ روکی گئی تو ایران کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، یعنی ایران اپنی جو ایٹمی قوت ہے وہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ خطرہ تھا، اس خطرے کے پیش نظر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے معاملہ رکوا دیا، ٹھیک ہے، یعنی سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اور ان کو جنگ بھی اس وجہ سے رکوانی پڑی کہ ان کا آئرن ڈوم سسٹم بھی فیل ہوا، اور دوسری بات ان کو یہ بھی انٹیلیجنس رپورٹ آ گئی تھی کہ ایران ایٹمی قوت بن چکا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد معاملہ دب گیا، لیکن اب ہوا کیا وجہ ہے کہ جرمنی، یو کے اور فرانس اب ایران کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ کر معاہدہ کریں، آپ ہمارے ساتھ آ کر جو ایٹمی پروگرام ہے آپ کا، ایک طرف تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے ان کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی، ہم نے ان کی یورینیم انریچمنٹ کی کیپیسٹی کو فارغ کر دی ہے، ہم نے اس سے محروم کر دیا، دے آر انیبل ٹو پروڈیوس یورینیم انریچمنٹ ایٹ اے سرٹن لیول جہاں وہ نیوکلیئر پاور بن سکتے ہیں، لیکن اب یہ معاہدے پہ آنا چاہ رہے ہیں، اب یہ ڈائیلاگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جنگ آپ نے آزما لی، ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی مختلف مواقعوں پہ آپ نے کبھی خواتین کے نام پر، یعنی ویسٹ کی طرف سے، کبھی ہیومن رائٹس کے نام پر، کبھی ورکرز کے پروٹیسٹ کے نام پر ایران کے اندر انسرٹینٹی اور انسٹیبلٹی اور سول وار کریٹ کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ 2019 سے 2025 تک کی آپ ہسٹری اٹھا لیں، اور ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، یہ باقاعدہ طور پہ کہا گیا تھا کہ ہمیں ایرانیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ایرانین رجیم سے مسئلہ ہے، کیونکہ ایرانین رجیم جو ہے وہ ایران کو انونسیبل بنانا چاہتی ہے۔ تو اب جب یہ ساری سختیاں آپ نے ایران پہ کر دی، ان پہ حملہ بھی کر لیا، گورنمنٹ کو ٹوپل ڈاؤن کرنے کی کوشش بھی کی، سول وار کی طرف بھی آپ لے کے گئے، خواتین کے حقوق کے نام پر، ڈیموکریسی کے نام پر، اور کبھی آپ نے افغانستان کے ذریعے، کبھی عراق کے ذریعے، یعنی آپ نے پروکسیز کے اپنے ذریعے بھی ایران کو انفیبل کرنے کی کوشش کی، اور جو ایران کی جو یہاں پر وہ ملیشیاز تھیں ان کو بھی آپ نے کمزور کیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن ایرانین گورنمنٹ ڈٹ گئی، نہ وہ چینج ہو سکی، اور ان کا جو پروگرام ہے نیوکلیئر پروگرام وہ آج بھی سسٹین کیے ہوئے، بلکہ آج بھی میں کہتا ہوں سکسیسفل ہو چکا ہوا ہے۔ تو اب برطانیہ، فرانس اور جرمنی کا یہ فیصلہ کہ ہم آپ کے ساتھ ڈائیلاگ کریں گے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران مان جائے گا؟ تمام حربے آزمانے کے بعد وہ کہے گا جی ٹھیک ہے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ انہوں نے کیا حال کیا لیبیا کا، اگر آپ کو یاد ہو، جب وہ اپنے ایٹمی پروگرام سے اس نے رول بیک کیا۔ اسی طرح نارتھ کوریا، اس کے خلاف پوری دنیا ہے، یعنی میجر چنک ہے دنیا کا، میجر چنک اس کے خلاف ہے، سوائے چائنا اور رشیا کے، یا کچھ ایسے 2-4 اور ملک ہیں جو اس کے خلاف نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ وہ ایک ایٹمی قوت ہے، کیا وہاں پہ رجیم چینج ہو سکی؟ کیا اس پر کبھی حملہ کیا گیا؟ حتیٰ کہ جاپان اور ساؤتھ کوریا امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، جاپان کے ساتھ تو امریکہ کا ڈیفنس پیکٹ بھی ہے۔ جب انہوں نے ان پہ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے جاپان پر کیا تھا ایٹمی حملہ، تو اس کے بعد انہوں نے پھر جاپان کے ساتھ ایک وہ ڈیفنس پیکٹ بھی سائن کیا، لیکن سٹل نارتھ کوریا کی طرف دیکھنے کی کوئی جرت نہیں کرتا۔ پھر آپ یہ دیکھیں صدام کے ساتھ کیا ہوا، پھر آپ یہ دیکھیں عراق کے ساتھ کیا ہوا، سیریا کے ساتھ کیا ہوا، غزہ میں کیا ہوا، جو بھی کمزور ملک ہے، ایک لمبی لسٹ ہے، میں آپ کے سامنے بولتا جاؤں گا، بات ختم نہیں ہوگی۔ مصر میں کیا کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی، لبنان میں کیا کچھ نہیں ہوا، افغانستان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ تو کیا ایرانین، جن کی ہزاروں سال کی ایک سویلائزیشن ہے، جن کا ایک اپنا انفلوئنس ہے اس خطے میں، کیا وہ یو کے، جرمنی اور فرانس کے کہنے میں اپنے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کر دیں گے؟ یہ میں آپ لوگوں کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، امریکہ نے ٹرین کہاں پہ مس کی؟ ویئرس 2015 میں JC جوائنٹ کمپریہنسو پی پلان آف ایکشن OC JCPOC کے نام سے ایک ایگریمنٹ ہوا 2015 میں۔ اس میں امریکہ کے علاوہ جو 5 تگڑے یورپ کے ممالک ہیں وہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے ایران کو یہ کنونس کر لیا تھا کہ آپ اپنے ایٹمی پروگرام کو ایک سرٹن لیول تک رکھیں گے، اگر آپ کو نیوکلیئر انرجی بھی چاہیے، آپ انڈر انسپیکشن رہتے ہوئے IAEA کے آپ اس کے حصول تک کام کر سکتے ہیں، اس کے بدلے میں ہم آپ پر جو اکنامک سینکشن لگا چکے ہم اس کو ویو کر دیں گے، اسے ختم کر دیں گے۔ ایران اس ایگریمنٹ کے ساتھ ایگری کر گیا تھا، ایران نے اس ایگریمنٹ کو قبول کر لیا تھا، لیکن جیسے جو موجودہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، یہ پہلی دفعہ جو بائیڈن سے پہلے جب یہ امریکہ کے صدر بنے، انہوں نے اس ایگریمنٹ کو کینسل کر دیا، اور انہوں نے ایران کو موقع دیا کہ ایران پھر نیوکلیئر پاور بنے۔ اچھا، ایران نے بھی منظوری دے دی ہے کہ ہم جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے ساتھ نیوکلیئر پروگرام پر بات چیت کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ جو عقل مند اور سویلائز ریاستیں ہوتی ہیں نا، وہ ہمیشہ معاملات کو آگے لے کے چلتی ہیں، اندر کھاتے وہ اپنا پورا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے علی لاریجانی سے
ملاقات کی. اب یہ علی لاریجانی کون ہے؟ یہ آیت اللہ علی خامنائی کے مشیر ہیں جو ایران کے نیوکلیر پروگرام کو ڈیل کرتے ہیں. یہ ہے ٹیکنیکل پوائنٹ. رشیا کی بھی ایران کے ساتھ سپورٹ ہے, چائنا کی بھی ایران کے ساتھ سپورٹ ہے. اب آ گئی یہ بات ڈائیلاگ پر اور منت سماجت پر. مجھے نہیں لگتا کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام سے رول بیک کرے گا, مجھے نہیں لگتا, کیونکہ سب کچھ تو کر کے دیکھ لیا ہے. کتنا پیسہ اسے دے دیں گے, اور ایران خود کفیل بھی ہے نا. آپ یہ دیکھیں نا کہ اس پہ کتنی پابندیاں لگا دیں گے. گیس اس کے پاس دنیا کی ٹاپ 3 ممالک میں ایران ایک ایسا ملک ہے, قطر کہ روس اور قطر اور ایران جو ہے یہ دنیا کے ٹاپ 3 کے ممالک ہیں جو گیس میں خود کفیل ہیں, ٹھیک ہے. اور پیٹرول جسے ہم تیل کہتے ہیں اس میں بھی ایران ٹاپ 5 ممالک میں آ رہا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایران جو ہے وہ اب کوئی ایسا ایگریمنٹ کرے گا جیسا لیبیا نے کیا ہے. ایران اب عالم اسلام کا دوسرا ایٹمی ملک جو ہے نا سمجھ لیں بن چکا ہے, صرف اس نے اعلان کرنا ہے. یہ ایک اسٹریٹجی ہے جو وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ رشیا اور چین کھڑے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.